إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے موضوع کے حوالے سے دو باتیں انتہائی اہم ہیں. اگر ایک مسلمان ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے، قضاء و قدر کے حوالے سے کبھی ڈگمگائے گا نہیں، کبھی پھسلے گا نہیں. عموماً انسان پٹری سے تب اترتا ہے، اس عقیدے سے انسان تب روگردانی اختیار کرتا ہے جب وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ایک راز ہے. جب انسان آپ اپنی معاشرتی زندگی میں نظر دوڑا کے دیکھیں، جب کسی شخص کا کوئی راز ہو
اور اس راز کو دوسرا انسان کریدنے کی کوشش کرے تو پھر نقصان ہوتا ہے، معاشرتی بہت ساری خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان اس کے راز کو، جو اس کی اپنی پوشیدہ بات ہے، اس کا عمل ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، اس کا عمل ہے، یہ بھی سکون میں رہتا ہے، وہ بھی سکون میں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی جامع اصول بیان فرمایا، اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا معاملہ شروع ہو جائے تو پھر خاموش ہو جاؤ۔ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ یہ اللہ کا راز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس راز کو کسی پہ واضح کیا ہی نہیں، کھولا ہی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نہیں کسی چیز کو واضح کیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا معاملہ آ جائے تو پھر خاموشی، پھر اس میں کناں نہیں نکالنی۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے 3 قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ ایک کو عقل و شعور دیا ہے، خواہش نہیں دی۔ دوسری کو عقل و شعور بھی دیا ہے اور خواہش بھی دی ہے، اور تیسری کو عقل و شعور نہیں دیا، خواہش دی ہے۔ جب انسان ان تینوں چیزوں کو ذہن نشین کر لیتا ہے تو پھر اپنی حیثیت پہچان لیتا ہے۔ جب انسان اپنی حیثیت پہچان لیتا ہے، میں کون ہوں، پھر وہ تقدیر کے معاملے میں گمراہ نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا ان تینوں کیٹیگریز میں کہ میں کون ہوں، تو پھر وہ تقدیر کے معاملے میں گمراہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ رب العالمین کے اس راز کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ نتیجہ دنیا میں گمراہی، آخرت میں جہنم۔ حالانکہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور ان میں ایک رکن قضاء و قدر پر ایمان لانا۔ تو جب ایمان لانا ہے تو پھر اس میں اپنی عقل نہیں چلے گی، جو رب العالمین نے، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ جس کو عقل و شعور دیا اور خواہش نہیں دی وہ فرشتے ہیں، خواہش نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اپنی خواہش کو پیش کرتے ہی نہیں، وہ اللہ رب العالمین کا حکم، کیونکہ عقل و شعور ہے کہ مالک کا یہ حکم ہے، یہ کرنا ہے، فوراً کر گزرتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العالمین کا حکم مانتے ہیں۔ عقل و شعور کوئی نہیں، خواہش ہے، جانور ہیں، جو دل میں آیا وہ کیا، جہاں آیا وہاں کیا، جو چاہا وہ کیا، کیونکہ عقل نہیں، شعور نہیں، سمجھ نہیں، کر گزرتے ہیں۔ انسان کو رب العالمین نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے اور خواہش بھی دی ہے۔ انسان اب تو غور کر کہ تو نے کیا بننا ہے۔ اگر تو نے اپنی خواہش کو اپنی عقل پہ فوقیت دے دی تو جانور سے بدتر۔ غور فرمانا ذرا قرآن مجید کے الفاظ پہ، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ سورہ اعراف 9 پارہ۔ دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، یہ جانور ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ عقل و شعور ہے، خواہش مقدم آ گئی۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور ادھر اگر اس نے اپنی عقل و شعور کو اپنی خواہش پر فوقیت دی، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کی،
تو پھر یہ فرشتوں سے اعلیٰ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. پھر فرشتوں کو حکم ہے کہ انسان کو سجدہ کرو. پھر انسان کا مقام اونچا ہے. یہ دو باتیں آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں، تقدیر کا معاملہ ہے، خاموش ہو جائیں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی تقدیر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، تقدیر کے مراتب کون کون سے ہیں، تقدیر کی حیثیت اسلام کے اندر کیا ہے، ایمان کے اندر کیا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی چیز کہ تقدیر، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، یہ اللہ کے علم پر ایمان لانے کی حیثیت رکھتا ہے. سب سے پہلا اللہ رب العالمین نے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اپنے اندازے کے مطابق پیدا فرمایا. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ رب العالمین نے تقدیر کے ساتھ، اندازے کے ساتھ جو جس کا مقام تھا وہ اس کو دیا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے سابقہ علم، جو اللہ کا ازلی علم ہے، اس کی روشنی میں جس چیز کو، جس اندازے کے مطابق ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کا نام تقدیر ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَمَا شِئْتَ كَانَ وَإِن لَّمْ أَشَأْ، اے اللہ جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اگرچہ میں نہ بھی چاہوں. وَمَا شِئْتُ إِن لَّمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، اور جو میں چاہتا ہوں اگر تو نہ چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا. خلقت العباد علی ما علمت، تو نے اپنے بندوں کو اپنے علم کے مطابق اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے. ففی العلم یجری الفتى والمسن، تیرے ہی علم کے مطابق ہی یہ نوجوان اور یہ بوڑھے اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. علی ذا مننت وہذا خذلت، یہ انسان ہے، اس کو تو نے بڑا ہی نوازا ہے اور اس کو تو نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، یہ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتا ہے. وہذا اعنت وہذا لم تعن، اور یہ ہے جس کی تو نے ہمیشہ ہی مدد کی ہے، اور یہ ہے کہ یہ بے یار و مددگار اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ، ان میں وہ بھی ہیں جو بڑے ہی خوش بخت ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو بڑے ہی بدبخت ہیں. وَمِنْهُمْ قَبِيحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنٌ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو بڑے ہی خوبصورت ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جن کی شکل و صورت اتنی اچھی نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، وہ لوگوں کو اچھے نہیں لگتے. یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے. قضاء وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ دو لفظ ہیں قضاء اور قدر. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں القضاء هو الحکم الکلی، اجمالی مکمل حکم، اس کو قضاء کہتے ہیں. فی الازل والقدر جزئیات ذلك الحکم، اللہ تعالیٰ کے اس کلی حکم کی جو جزئیات ہیں ان کو تقدیر کہا جاتا ہے. یہ جانور ہیں، یہ انسان ہیں، یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ جاندار چیزیں ہیں، یہ بے جان چیزیں ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ جزئیات ہیں. اللہ رب العالمین کا کلی حکم کیا تھا کہ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا وہ قلم ہے. اول ما خلق اللہ الخلق، پہلی سب سے تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی وہ قلم کی تھی. فقال لها اکتبی، لکھو، اکتب، لکھو. اس نے کہا کیا لکھو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے سب کچھ لکھ دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ مقادیر الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو لکھا ہے قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے کتنی دیر؟ ب50 الف سنہ، 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کی تقدیر جو ہے وہ لکھ دی تھی. اس لیے تقدیر کے جو مراتب ہیں وہ 4 ہیں. سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان کا اس بات پر ایمان ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا علم وہ ازلی ہے، اللہ کسی حادثے کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے سامنے آئے تو پھر سرچ کرے پھر اس کو پتہ چلے. نہیں، اللہ کا علم ازلی ہے. اور اسی علم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف کرواتے ہوئے سورہ حشر کے آخری رکوع میں فرمایا تھا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں.
عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی اور حاضر کو بھی جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے علم کو گھیرے ہوا ہے۔ لوگوں کا علم ناقص ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو تھوڑا سا علم ملا ہے، جو پوری کائنات کا علم اکٹھا کر لیا جائے، پہلوں کا، پچھلوں کا، زندوں کا، سب کا علم اکٹھا کر دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ اتنا ہے جتنا کہ سمندر کے اندر سے انگلی ڈبو کے باہر نکالو تو انسان کے ہاتھ کے ساتھ جو پانی لگتا ہے نا، یہ پوری مخلوقات کا علم ہے، اور اللہ کا علم سمندر کے برابر ہے۔ مثال دے کے سمجھائی بات، اس لیے فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تم جانتے نہیں؟ اور پھر یہاں لفظ یعلم استعمال کیا، فعل مضارع، اس میں استمرار پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اب جانتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو نہیں پتا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم، ہمیشہ جانتا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس لمحے میں اللہ کا علم وہ منقطع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ، جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس وقت وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، ازلی علم کے مطابق اس بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا تھا، جب مشرکین اس دنیا سے جائیں گے اور کل قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا، یہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے جیسے دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو یہ اپنے آپ پر اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر یہی آگے چل کر سورہ انعام میں ان کے بارے میں فرمایا، یہ کہیں گے اگر ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں ایک مرتبہ واپس بھیج دیا جائے، کنا نعمل، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی فرما دیا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ اللہ کے ازلی علم کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آج بھی ان کو میں دنیا میں بھیج دوں یہ وہی کر کے آئیں گے جو انہوں نے پہلے کیا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کا رکن جس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کتابت، علم، دوسرا مرتبہ کتابت، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ ایسی باتیں کر دی ہیں، ہر چیز کو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے لکھنے میں کسی چیز کی کمی نہیں کی۔ ما فرطنا، افراط و تفریط آپ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں، ما فرطنا، کمی کرنا، کتابت میں، لکھنے میں ہم نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی، ہر چیز کو چھوٹی جزئیات سے لے کر کلیات تک ہر چیز کو ہم نے لکھ دیا ہے، کوئی چیز ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ لکھی ہوئی نہیں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ تیسرا مرتبہ تقدیر کا یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق چلتی ہے، اپنی مرضی نہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو تم چاہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس، یہاں بھی بہت سارے لوگ غلطی کھا جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی آیا، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہنے لگا ما شاء اللہ وشئت، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اب تو خیر وہ دور ہی نہیں رہا،
آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کی طرف جو بسیں چلتی ہیں، خیر اب بھی اپنے اپنے ملکوں میں جو بسیں چلتی ہیں نا، انہوں نے وہ بس کے اوپر سامنے ہی لکھا ہوتا تھا، کیا لکھا تھا؟ اللہ نبی وارث. شرک ہے. اللہ وارث ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. دین مکمل ہے، یاد رکھو. کوئی ایسا دین کا مسئلہ نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہ ہوا ہو اور آج وہ ہوا ہو. اس کے متعلق ہمیں رہنمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ملی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہی بات اس نے کی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور میں چاہوں؟ نہیں، بل ما شاء اللہ وحدہ، اللہ اکیلا جو چاہے وہی ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. لوگوں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ تکلیف آنے والی ہے، میں غیب جانتا ہوتا، میں کچھ کر سکتا ہوتا تو اپنے لیے ہر قسم کی خیر و بھلائی اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ چھوٹی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی جو اللہ چاہے، جو نبی چاہیں. اللہ بھی وارث، نبی بھی وارث. کیوں؟ یہ تقریر کے منافی ہے. بل ماشاء اللہ، ہر چیز جو اللہ چاہتا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا. یہ قرآن ہے. من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہا کریں. اسی لیے ہمیں نماز کی ہر وقت میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے، یہ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ہماری نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک ہم نماز کی ہر وقت میں قیام کے اندر یہ دعا نہیں پڑھ لیتے. جو نہیں پڑھتا اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کون سی زندگی بسر کر رہا ہوں. ہر وقت میں قیام کے اندر اللہ رب العالمین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے. ہمیں بھی اس بات کا حکم ہے، اہدنا الصراط المستقیم. سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تیری نماز نہیں ہے. اس لیے تو ہمیں یہ بار بار سبق سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا جائے. من یشاء اللہ، کیونکہ اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کر سکتا ہے، جسے چاہے اس کو سیدھے راستے پر کھڑا کر سکتا ہے. یجعلہ من یشاء علی صراط مستقیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھنی. اہدنا، آپ بھی پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم. جو دنیا کے سب سے بڑے ہدایت یافتہ تھے وہ بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. کیوں؟ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے کہ کون کس وقت راہ سے بھٹک جائے. چوتھا، تقدیر کے مسئلے میں جو رتبہ ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ خالق کل شیء، خلق اللہ کل صانع وصنعتہ. ہر کاریگر کی کاریگری کو بھی، کاریگر کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون. تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، تمہارے اعمال بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اس لیے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس قرآن مجید کی وجہ سے ماریں کھائی تھی. اس وقت کا بادشاہ یہ کہتا تھا کہو قرآن مخلوق ہے، کہتے تھے نہیں، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے اب آخری بات اور اپنے موضوع کو ختم کریں. جب یہ چار چیزیں ہیں، اللہ کا علم ازلی،
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، ہر چیز اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اور ہر چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ 4 رتبے ہیں۔ اب انسان تجھے اللہ رب العالمین نے مجبور محض نہیں بنایا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے کہ لکھا جا چکا ہے، لکھا جا چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ انسان تجھے اختیار ہے، تو مجبور محض نہیں ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پھر عمل چھوڑ دیں، لکھا تو جا چکا ہے، لکھا تو جا چکا ہے، اب عمل چھوڑ دیں، کیونکہ اب یہ تو اللہ کو پتا ہے ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، چونکہ لکھا جا چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارا جواب دیا تھا، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو۔ وہدیناہ النجدین الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، تجھے دونوں راستے دکھائے۔ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو، ہر ایک کو جس کام کے لیے وہ پیدا ہوا نا اس کے لیے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ فمن كان من اہل السعادہ فیسر لعمل اہل السعادہ، جس انسان کو نیکی کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے، اور جو شقاوت کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے بدبختی کے کام جو ہے وہی آسان ہو جاتے ہیں۔ ثم قرأ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ جو نیکی کرنے والا ہے اس کے لیے نیکی آسان ہو جاتی ہے، جو برائی کرنے والا ہے اس کے لیے برائی آسان ہو جاتی ہے۔ اور پھر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسان کی تخلیق کے مراحل بیان فرمائے نا، کہ پہلے 40 دن پانی کا نطفہ، پھر 40 دن وہ خون کا قطرہ، پھر 40 دن وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اور اس کے بعد 120 دن کے بعد آ جاتا ہے فرشتہ اور اس کو حکم ہوتا ہے فَيُؤْمَرُ بِكَتْبِ أَرْبَعٍ، 4 چیزوں کے لکھنے کا اس کو حکم ہوتا ہے، بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو اس کا رزق کتنا ہے، اس نے دنیا میں جا کے کتنا رزق کھانا، اور اس کی موت کا وقت لکھو، اس کی زندگی کتنی ہے، اس کا عمل لکھو، اس نے عمل کون سا کرنا ہے، اور اس کی چوتھی چیز لکھ تو یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ اچھا، ہم نے پہلی تینوں چیزیں چھوڑ دیں اور آخری کو پکڑ لیا۔ سب سے پہلے کون سی چیز لکھی گئی؟ بکت میں رزق، اس کا رزق لکھا گیا، لکھا گیا۔ مجھے بھی یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے، بھائی اپنے گھر میں بیٹھے ادھر لینے کیا آئے ہیں ہم؟ کیوں آئے اپنا ملک چھوڑ کے یہاں پہ؟ رزق تو لکھا گیا ہے، ہاتھ پاؤں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی بیبے کے گھر میں جا کے انسان بیٹھے آرام سکون سے، روٹی تو وہ ہے جو اس کو ملنی ہے۔ نہیں، جب انسان کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے تم نکلو باہر، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ تم بھی اسی طرح اپنے گھر سے نکلو جیسے پرندہ نکلتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتا ہے، صبح نکلتا ہے خالی پیٹ، واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ فل ہوتا ہے۔ تمہیں نکلنے کا حکم ہے، کام کرنے کا حکم ہے، محنت کرنے کا حکم ہے، ڈیوٹی کرنے کا حکم ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، پھر جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تجھے مل جائے گا۔ وقت پہ رزق تیرا لکھا جا چکا ہے، اس کے باوجود بھی تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو۔ آج کا دن کل جو گزرا وہ اس سے بہتر بنانے کی فکر میں ہو، اور دوسرا نمبر وہ اجل ہی، موت کا وقت تو لکھا جا چکا ہے، لکھا ہے کہ نہیں؟ لکھا جا چکا ہے۔ کب آنی ہے اللہ کے علم میں ہے، کون سا بہانہ بننا ہے اللہ کے علم میں ہے، لیکن ہم روڈ کراس کرتے ہوئے تو بڑا دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہیں گاڑی کی ٹکر نہ لگ جائے، نہ دیکھا کرو، بس موت تو آنی ہے، چلو گاڑیاں تیز رفتار آ رہی ہیں، جاتے جو تمہارا یقین ہونا چاہیے کہ میری موت کا وقت جو لکھا ہے مجھے وہ آنی ہے، کیوں دیکھتے ہو؟ یہ اسباب اختیار کرتے ہو۔ اسباب کا اختیار کرنا تقدیر کے منافی نہیں ہے۔
محنت کرنا تقدیر کے منافی نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھنا یہ تقدیر کے منافی نہیں۔ موت کا وقت وہی ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہونا۔ وعملی، عمل کون سا کرے گا، کون سا پیشہ اختیار کرے گا؟ جب تم پیدا ہوئے تھے کون سی تمہاری فیکٹری تھی، کون سی تمہاری جاب تھی؟ تم نے پڑھائی کی، محنت کی، تم نے سوچا کہ یہ کام کرو میرے لیے یہ بہتر ہے۔ پہلے دن سے تو تجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، شکیقاً آخری بات ہم نے پکڑ لی کہ جنتی جنمی، چھوڑو جی کام کرنے، نمازیں پڑھے گا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، عمل کرو۔ عمل انسان کی زندگی میں سب سے ہے، اور تقدیر یہ اللہ رب العالمین کا راز ہے، جب اس کی بات چھڑ جائے تو فوراً خاموشی اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، خطبہ جمعہ اسلام کا وہ عظیم شعار ہے کہ جس کو ادا کرنا ہر مومن مسلمان مرد بالغ عاقل پر فرض ہوا ہے۔ جس طرح انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے تو اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک پہنچتا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئیں، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ وہاں میں اپنے بھائیوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس بات کا بھی پورا خیال رکھا کریں کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ آپ بہرے بھی ہیں اور آپ اندھے بھی ہیں، آپ گونگے بھی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں اپنے اندر پیدا کر کے بیٹھا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوران خطبہ انسان سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو اس کے جمعے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ شاید ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کئی جگہوں پہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جب بھائی آتے ہیں بعد میں، جو بیٹھے ہوتے ہیں سلام بھی اچھی طرح لیتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ آتے ہیں اپنا کہ ٹائم نہ ضائع ہو، وہ جہاں بھی بیٹھ گئے پھر موبائل کے ساتھ، جب سامنے نہ پتا ہو کہ اب کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، سب لوگوں کے منہ وہ خطیب کی طرف ہیں اور خطیب ہمیں نظر نہیں آ رہا، لہذا ہم آرام سے موبائل کے اوپر اپنے کام کاج کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل میں وہ حدیث نہیں سنی ہوگی، آپ نے من مس الحصى فقد لغا، جس نے کینکری کو پتھر کو، چھوٹا سا پتھر، اس وقت یہ کلیم نہیں ہوتے تھے، نسل کچی ہوتی تھی، کچھ صفحے نہیں پیچھے ہوتی تھی، اب میں جس نے کینکری کو دوران خطبہ ایسے ہاتھ لگا دیا، چھوہا، فقد لگا، اس نے بھی لغو حرکت کی۔ اور آپ نے من قال لأخیہ انصت والامام یخطب فقد لغا، دوران خطبہ اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے تو دوسرے نے اس کو کہہ دیا چپ ہو جاؤ، اس نے بھی لغو حرکت کی۔ اندازہ کریں کہ کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ عمل، اور ہم اس کو، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک حدیث میں نقل فرمایا، بیان کرتے ہیں کہ فلیس لہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فلیس لہ من جمعتہ تلک شیء، جس نے جمعے کے دوران کوئی لغو حرکت کی اس کے جمعے کا اجر و ثواب ضائع ہو گیا۔ بتائیے یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے آپ کے سامنے کوئی دنیا کی باتیں نہیں کی جاتی۔ الحمدللہ محترم شیخ عبد الخالق صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے آپ کو جب بھی آپ کے سامنے کوئی بات کی ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی، اور آپ کی تربیت اور رہنمائی کرتے رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب آتے ہیں تو کچھ لے کر جائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو بھائی بھی آئیں گے، پانی ٹھیک ہے، اگر بڑی شدید پیاس ہے، سمجھتا ہے کہ اب طبیعت بگڑنے لگی ہے،
تو ٹھیک ہے، لیکن اس بوتل پانی کی کو پکڑ کے پہلے پینا پھر رکھنا، یہ سارے کام لغو حرکت میں آتے ہیں۔ پیچھے بیٹھ کے باتیں کرنا، کوئی بات کر رہا ہے اس کو کہنا چپ ہو جاؤ، حالانکہ دوران خطبہ صرف 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے، باقی آرام سے چپ کر کے بیٹھ کے خطبہ سننے کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ رات انتہائی افسوسناک خبر جو ملی ہے، ہمارے بڑے ہی پیارے بزرگ، میں ان کا شوق، ان کی عبادت کا شوق دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ رمضان کے اندر ٹانگ کٹی ہوئی ہے، ویل چیئر پر بیٹھ کر آ کے انہوں نے نماز تراویح بھی میری مسجد میں ادا کرنی، اور اسی طرح وہ قیام کے اندر بھی رات کو پھر دوبارہ آتے تھے۔ ان کے بیٹے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ بھی ہمارے بزرگ محمد حفیظ صاحب رحمہ اللہ، رات ان کی وفات ہے، آج عصر کی نماز کے بعد سریبیہ خات میں ان کی نماز جنازہ ہے۔ اسی طرح اس مسجد کے اندر بہت زیادہ محنت کرنے والے ہمارے سیالکوٹ کے ایک عظیم ورکر شیخ مسعود صاحب رحمہ اللہ، کافی عرصہ ہو گیا یہاں سے چلے گئے، ان کے چھوٹے بھائی وہ بھی 2 دن پہلے فوت ہوئے۔ ان کے مسعود صاحب کے بیٹے رضوان کا فون آیا تھا تو اس نے بھی کہا چچا جان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تمام فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.